إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے علم کے حصول کے اعتبار سے قرآن کریم میں ایک بہت ہی اہم اصول بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اہل ذکر سے سوال کرے۔ اہل ذکر سے مراد وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے حاملین ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس اللہ والا علم ہو، ایسے لوگوں سے دین کی باتیں پوچھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ شخص جو دین کی بات نہ جانتا ہو، اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ جاننے والوں سے پوچھے۔ اپنے طور پر تحقیق کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی بھی مسئلہ عقیدے کا ہو، فقہ کا ہو، یا دین کے کسی اور معاملے میں ہو، تفسیر، حدیث، اصول و فروع، سیرت و تزکیہ، یا فرق و ردود، کسی باب میں کوئی نتیجہ پانا، تحقیق کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا ایک بہت ہی محنت طلب اور وقت لینے والا کام ہے۔ خصوصاً اگر انسان کے پاس صلاحیت کم ہو اور اس کے پاس مصادر نہ ہوں، سورسز نہ ہوں، کتابیں، تحقیق کے ذرائع اس کے پاس نہ ہوں، اس کے پاس وقت نہ ہو، اس کے پاس صلاحیت نہ ہو، تو ایسی صورت میں علماء سے پوچھنے کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ علماء سے پوچھنا آسان راستہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ آسان راستہ ہم کو بتایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں اس بات کی اہمیت باقی رہے گی کہ لوگ اہل علم سے پوچھیں، لیکن جب وہ پوچھنا چھوڑ دیں گے اور اپنے فہم پر اعتماد کریں گے، یا ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جو پوچھنے کے اہل نہ ہوں، تو یہیں سے گمراہی کی شروعات ہوگی۔ لہٰذا پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ علم کے حصول کے لیے اور تحقیق کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک انسان اگر علماء کی بجائے ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرے جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو ادھورا علم رکھتے ہیں یا سرے سے جاہل ہیں، تو یہیں سے گمراہی کی شروعات ہوتی ہے، اور ایسا ہوگا آنے والے دور میں۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آدمی علماء سے پوچھے
تو اس تعلق سے آداب کیا ہیں؟ بعض اوقات انسان پوچھتا تو ہے، لیکن علماء سے استفادہ کرنے کے اعتبار سے وہ آداب نہیں جانتا ہے، اور آداب سے محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھنے میں ان غلطیوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے جو انسان کو فائدے کی بجائے نقصان تک لے جاتی ہیں، یا صحیح طور پر استفادہ سے محروم کر دیتی ہیں۔ آج اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے آداب ہیں جو علماء سے سوال کرتے وقت ہم کو ملحوظ رکھنے چاہیے، ہم کو جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ علماء سے ایسے سوالات کرنا جن کے بارے میں ہمیں گمان ہو کہ شاید اس وقت ان کے سامنے جواب نہ ہو، اور علماء کو ایسے سوالات پوچھنا جس سے لوگوں کے سامنے ان کی لا علمی ظاہر ہو، نیت ہی انسان کی یہ ہو، خود کہیں سے پڑھ کے آئے، خود کہیں سے سن کے آئے اور پھر کسی عالم سے اس لیے پوچھے کہ اسے لگتا ہو کہ شاید یہ بات ان کے پاس نہ ہوگی، اور پھر میں لوگوں کے سامنے اس کو پوچھوں گا اور وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو میری فوقیت، میری فضیلت، میرا کمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری ایک چیز بعض اوقات ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کسی اور کو ذلیل کرنے کے لیے سوال پوچھتا ہے۔ مقصود اس میں اصلاح سے زیادہ تذلیل ہوتی ہے، اور بعض اوقات اصلاح مقصود ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان دوسرے کی فضیحت کی بھی نیت کرتا ہے، اس کی عزت کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہو جو گناہ گار ہو، اور کسی عالم کے سامنے وہ موجود ہو، مثلا تنہائی میں وہ کوئی گناہ کرتا ہو، چوری کرتا ہو، یا ایسا آدمی ہو جو شراب پیتا ہو، یا کوئی اور گناہ کرتا ہو، یا پھر کوئی کوتاہی اس میں ہو عملی اعتبار سے۔ اب آپ اس کے ساتھ مجلس میں ہیں، اب آپ عالم سے پوچھ رہے ہیں اور سارے لوگ مجلس میں موجود ہیں اور اس کے بارے میں اس کمی کو وہ جانتے ہیں۔ اب آدمی پوچھے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے جو ایسا ایسا کرتا ہے۔ اب سب کی نگاہیں فوراً اس پر چلی جاتی ہیں اور وہ آدمی سر جھکا لیتا ہے۔ عالم جواب دیتا ہے کہ ایسا کرنے والا گناہ گار ہے، فاجر ہے، ایسا ہے اور ایسا ہے، اور ساری وعیدیں اس پر انڈیل دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم عالم کو کہ کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور پھر مجلس میں لوگ مسکرانے لگتے ہیں کہ دیکھو آج کیسے پکڑا گیا۔ مقصود اصلاح کے بہانے ذلیل کرنا ہوتا ہے، اصلاح بس بہانہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے کر رہا ہے، یا واقعی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا نہیں بھائی ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ فلاں کو ہدایت ملے۔ ایسا آدمی اپنے عیوب کے بارے میں کبھی ایسا نہیں پوچھتا۔ اگر آپ کو سوچنا ہے کہ واقعی نیت کیا ہے، تو آدمی دیکھے میرے اپنے اندر کوئی عیب ہے اور لوگ جانتے ہیں، کیا میں عالم کے سامنے اس عیب کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ ایسا ایسا کرنے والا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور عالم جواب دے کہ ایسا آدمی ایسا اور ایسا ہے، گناہ گار ہے، ایسا آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، اپنے بارے میں نہیں پوچھتا۔ خیر خواہی اگر دوسرے کی کر رہا ہے تو اپنے بارے میں کیوں نہیں؟ لیکن انسان محسوس کرتا ہے کہ میں سب کے سامنے پوچھوں گا میری فضیحت ہوگی، تو عزت آپ کی دوسرے کی نہیں۔ تو اپنے لیے جو آدمی نہیں کرتا ہے، اپنے لیے جو پسند نہیں کرتا ہے، دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ ایمان کے تقاضوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے کسی مسلمان کی تذلیل ہو، اس کا چھپا ہوا عیب لوگوں کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کے بارے میں کتنا لحاظ رکھنا چاہیے اس بارے میں فرمایا، الربا ثلاثۃ وسبعون بابا، سود کے، ربا کے 73 درجات ہیں، ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، ان میں سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، ماں سے نکاح کرے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور ربا میں سب سے بڑھی ہوئی ربا، سود میں سب سے بڑھا ہوا سود یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان کی عزت خراب کرے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرے، اس کی اہانت کرے، اس کی تذلیل کرے، اس کی عزت خراب کرے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کی عزت خراب نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کھلے عام ہو یا اشاروں میں ہو۔ لہٰذا مجالس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور مردوں میں زیادہ تر یہ بات ہوتی ہے کہ عالم صاحب آئے ہیں اور پھر مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، کوئی داڑھی جس کو نہیں ہے، کوئی آدمی ہے جو نمازوں کا ویسا اہتمام نہیں کرتا ہے، اور پھر آدمی کہتا ہے اچھا پکڑے گئے، اور اصلاح کا بے ڈھنگا طریقہ اپناتا ہے، اصلاح کا بہت ہی بے ڈھنگا طریقہ اپناتا ہے، بالکل عالم سے پوچھ لیتا ہے کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا جو ایسا کرتا ہے، اور سب کے سامنے بات آتی ہے، اور عالم اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیا چل رہا ہے یہاں پر، کیا چال بازی ہو رہی ہے اور کیا نیتیں ان کی ہیں، وہ نہیں جانتا ہے، وہ تو سوال کا جواب دے گا، اور وہ جواب میں جو بھی کہتا ہے بعض اوقات سامنے وہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، اور وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح تو نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے گناہ سے، برائی سے رکتا تو نہیں ہے، لیکن سوال پوچھنے والے کا دشمن بن جاتا ہے، اس کے دل میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ سب کے سامنے اس نے مجھ کو ذلیل کیا۔ لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پوچھنے والا اس طرح کے مواقع کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ مناسب طریقہ اپنائے جس سے اصلاح ہو جائے اور جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اس طرح کی بات پوچھنے میں حرج نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ آدمی ایسا رویہ اختیار نہ کرے، سوال ایسا نہ بنائے جس سے کسی کی تذلیل ہو، تو اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ میرے لیے پوچھا جا رہا ہے، مجھ کو ہی پھنسانے کے لیے، مجھ کو ہی پکڑوانے کے لیے اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے تو یہ چیز اس کی اصلاح کی بجائے اس کی ہٹ دھرمی کا سبب بنے گی، تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 8، بعض اوقات مسائل پوچھنے میں آدمی ادھوری بات بیان کرتا ہے، اور یہ انسان کی صفات میں سے ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ اختلاف دینی ہو، دنیاوی ہو، جائیداد کا ہو یا تعلقات کا ہو، تو بات کو ایسے انداز میں عالم کے سامنے پیش کرتا ہے جس میں یا تو جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا اور میں نے کچھ نہیں کیا، یا پھر اتنی ہی بات بیان کرتا ہے جس میں اپنا عیب چھپا رہے، اور یہ عام طور سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ہمیشہ دونوں کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی عالم کے پاس آیا اور کسی کے ظلم کی شکایت کرے تو عالم کو فوراً اس کے بارے میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے جب تک کہ دوسرے کی بھی بات نہ سن لے۔ تو سوال پوچھنے میں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ادھوری بات بیان کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جس میں ان کا عیب چھپ جاتا ہے اور سامنے والا دوسرا فریق ثانی ان کا مخالف وہ غلط دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی سوال پوچھنے کا غلط ہے۔ یا اسی طرح سے آدمی زبان درازی کر کے اور زبان چلا کے اپنی بات کو ہی صحیح ثابت کرے، حقیقت کو چھپا لے۔
تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پہ 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے سنا۔ انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ، اپنے گھر کے دروازے پر آپ نے ایک اختلاف، خصومہ، جھگڑا سنا۔ فخرج الیہم، تو آپ ان کے پاس باہر نکلے۔ فقال انما انا بشر وانہ یاتینی الخصم، آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، اور میرے پاس ایک فریق آتا ہے جھگڑا لے کر۔ خصم اس کو کہتے ہیں جس کا ایک پارٹی، جس کو آپ کہیں کہ 2 پارٹی ہوتی ہیں، دونوں کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی 2 لوگ ہوتے ہیں جن کا اختلاف ہوتا ہے، تو ایک ان میں سے میرے پاس آتا ہے۔ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْضٍ، تو بہت ممکن ہے کہ تم میں سے بعض دوسروں سے زیادہ بات کرنے کے ماہر ہوں، کہ جن کی بات بالکل دل میں اتر جائے اور سچ لگنے لگے۔ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، اور وہ بات اتنی اچھی کرے کہ مجھے ایسا لگنے لگے، مجھے ایسا گمان ہو جائے، مجھے ایسا محسوس ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اس کی بات سنو، مجھے ایسا لگے وہ اپنی بات پیش کرنے میں اتنا ماہر ہے کہ سامنے والا بیچارہ بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی ہے، وہ اپنی بات کو بتا نہیں پایا جبکہ وہ حق پر ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان حق پر ہوتا ہے لیکن اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ، طریقہ، مہارت اس میں نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا آدمی غلط ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے، زیادتی اس نے کی ہوتی ہے، لیکن وہ بات کرنے میں اتنا چرب زبان ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات ایسے طور پر پیش کرتا ہے کہ سننے والے کو لگے کہ یہی صحیح ہے، تو میں یہ سمجھ لوں کہ یہ سچ بول رہا ہے اور اسی کے حق میں فیصلہ دے دوں، اسی کے فیور میں فیصلہ سنا دوں۔ تو اگر ایسا ہو جائے، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو جان لو اگر میں کسی کو فیصلہ دیتے وقت کسی مسلمان کا حق اس کو دے دوں تو وہ یاد رکھے کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، یعنی کسی اور کی زمین ہے، کسی اور کا مال ہے، اگر وہ آ کے جھگڑا ہوتا ہے میرا ہے میرا ہے، اور پھر دونوں بات پیش کر رہے ہیں اور ظالم اپنے طور پر بات بنا کر ایسی بات پیش کرے کہ قاضی کے سامنے ایسی بات آئے کہ شاید اسی کی زمین ہے، اسی کا مال ہے، اسی کا حق ہے، اور پھر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ چیز اس کو مل جائے، اگر وہ لیتا ہے جبکہ اس کا حق نہیں تھا تو وہ مال نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک روایت میں فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا، اب اس کا اختیار ہے، چاہے تو وہ لے چاہے تو وہ چھوڑ دے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی نبی اور رسول کے سامنے بھی ایسی بات بنا سکتا ہے کہ وہ اس کے فیور میں فیصلہ دے دیں جبکہ وہ غلط ہو، وہ زیادتی کرنے والا ہو، وہ حقدار نہ ہو، لیکن باتوں میں ماہر ایسا ہو کہ ہو سکتا ہے نبی کو بھی لگے کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹ بول کر، باتیں بنا کر اگر آدمی کسی کا حق لے لے یا کسی کو غلط ثابت کر کے اپنے فیور میں فیصلہ لے لے تو ایسی صورت میں وہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ اس سے علماء نے فیصلہ دیا ہے اور علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ قاضی کے فیصلہ کر دینے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا بھائی میں تو مفتی صاحب سے فیصلہ لیا ہوں، قاضی صاحب نے میرے حق میں، میرے فیور میں فیصلہ دیا ہے، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی کے فیصلے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ ایسا آدمی ظالم کا ظالم رہتا ہے اور وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی ہے محض قاضی کے فیصلہ دینے سے۔ ایسا آدمی اللہ کے ہاں مجرم کا مجرم رہتا ہے، قیامت کے دن اس کو حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا۔
تو کورٹ کا فیصلہ ہمارے فیور میں آ گیا تو ہم جیت گئے؟ نہیں، اگر آپ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ چیز آپ کی نہیں تھی، زمین آپ کی نہیں تھی، مال آپ کا نہیں تھا، اور آپ نے کسی طرح سے ماہر وکیل لے کر اور سارے جھوٹے ڈاکیومنٹس جوڑ کر اگر آپ نے کورٹ میں پیش کیے، قاضی کے پاس پیش کیے، اور اس نے آپ کے فیور میں فیصلہ دے دیا، چاہے نکاح و طلاق کا مسئلہ تھا، یا پھر وہ مال کا مسئلہ تھا، یا پھر وہ زمین کا اور جائیداد کا مسئلہ تھا، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آدمی جھوٹ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، بات چیت کی مہارت کے ذریعے سے، جھوٹی گواہی کے ذریعے سے اگر کسی اور کا حق ہتھیا لیتا ہے تو ایسا آدمی ظالم باقی رہتا ہے، قاضی کا فیصلہ اس کے ناحق کو حق نہیں بنا دیتا ہے۔ تو سوال پوچھنے والوں کو اس برائی سے بچنا چاہیے کہ وہ حقائق کو چھپا کر عالم سے سوال پوچھیں، ادھوری بات بیان کیے۔ جیسے شوہر اور بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، اب بیوی کہہ رہی کہ عالم صاحب بتائیے کیا شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کہ نہیں، ایسا شوہر بہت برا ہے، غلط ہے۔ اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے شوہر کو بری بری گالیاں دی اور اس نے خاموش رہنے کے لیے کہا، برداشت کیا، ایسا ایک بار نہیں ہوا، کئیوں بار ہوا۔ ایک دن بہت غصہ اس کو آیا، اس نے تھپڑ لگا دیا اس کو۔ اب اس نے بھی غلط کیا، لیکن بیوی نے بتاتے وقت کیا کہا کہ شوہر ہاتھ اٹھاتا بیوی پہ صحیح ہے کیا؟ ظالم ہے کہ نہیں؟ وہ ایسے شخص کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہے بتائیے۔ اب عالم صاحب تو بیچارے کیا غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، اب انہوں نے ویسا فیصلہ دیا۔ کبھی شوہر کی طرف سے جھوٹ ہوتا ہے کہ ایسی بیوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ایسا اور ایسا کرتی ہے۔ اب غلطی اس کی ہوگی، یہ اس کو مجبور کرتا ہوگا، یہ ایسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوگا کہ جس کی وجہ سے بیوی کوتاہی کرتی کسی کام میں، جبکہ یہ اس کے ساتھ میں سارا وقت اس کا کھا جاتا ہے۔ اب اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور عالم صاحب سے پوچھے کہ ایسی بیوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو عبادات میں کوتاہی کرتی ہے اور شوہر کے کام پورے نہیں کرتی ہے، جبکہ اس کا وقت شوہر لے لیتا ہے، اس کے آرام کا وقت یہ اس سے چھین لیتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی طرف سے بات ایسی پیش کرتا ہے جس سے وہ صحیح ثابت ہو جائے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ انسان کی بات کو نہیں سنتا ہے؟ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے کہ انسان جب بھی کسی سے اس کا اختلاف ہوتا ہے ادھوری بات بیان کرتا ہے۔ یہ خیانت ہے۔ ایک سچا مسلمان پوری بات بیان کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا، میری یہ غلطی ہے اور اس نے ایسا کیا، تو اس بارے میں صحیح چیز کیا ہے۔ بلکہ اکثر ایسا اگر کیا جائے تو انسان کو قاضی کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا ہے، فیصلہ خود اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ اپنی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے۔ ہر انسان فرض کر لیتا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اپنی غلطیوں سے۔ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ بہت بلند کردار ہے کہ انسان اپنی غلطی کو بھی دیکھے، اس کا اعتراف کرے۔ اپنی غلطی پر نگاہ اگر انسان کی نہ ہو اور دوسرے کی غلطی انسان دیکھے، یہ کردار کی کمزوری ہے، یہ کیریکٹر کا فلا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ تو عالم سے پوچھنے میں اکثر ہوتا یہ ہے، اور علماء کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک پارٹی اپنی بات بیان کرتی ہے، دوسرے کی بات بیان نہیں کرتی ہے، اپنی غلطیوں کو چھپاتی ہے، دوسرے کی غلطیوں کو بہت بڑا چڑھا کے بولتی ہے۔ اس لیے قاعدہ یہی ہے کہ جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سنی جائے، پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کیا جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو قاضی بنا کر بھیجا کہ اللہ کے رسول مجھ کو فیصلہ کرنا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ایک چیز سکھاتا ہوں، اگر تم اس کا اہتمام کرو گے تو تمہارے لیے یعنی فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ تبین لک القضاء، تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، قضاء یا صحیح فیصلہ تمہارے لیے واضح ہو جائے گا۔ کہا کہ جب تک کہ تم دوسرے کی بات نہیں سن لیتے، پہلے کے حق میں فیصلہ نہیں دینا۔
اور یہ آپ لوگ بھی یاد رکھیں، جب تک کہ دوسرے کی بات نہیں سن لیتے پہلے کی باتوں میں نہیں آنا. یہ اگر اصول انسان اپنا لے تو چاہے اولاد ہو، چاہے داماد اور بیٹی ہو، یا جو بھی رشتہ دار ہوں ہمارے، ان کے آپسی اختلافات کے معاملات میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. دونوں کی سننے سے بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی بتاتا ہے. تو آپ نے اس کی اپنی تو سن لی، اس کی اپنی کہاں سے سنی آپ نے؟ تو اس کی بھی سن لیجئے. جب دونوں کی سنیں گے تو بات آسان ہو جاتی سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں. تو یہ بھی غلطی ہے کہ حقائق چھپا کر مسئلہ پوچھا جائے، حقیقت ادھوری بات بیان کی جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. 9ویں چیز یہ ہے کہ علماء کے فتووں میں سے اپنی سہولت اور خواہش کے مطابق چننا. کچھ لوگ فتویٰ شاپنگ کرنے والے ہوتے ہیں. کیا کریں گے؟ عام طور سے انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی مسئلہ یوٹیوب پہ تلاش کریں گے، فلاں کا جواب آ گیا، کیا اس طرح کی تجارت جائز ہے؟ عالم صاحب بولے جائز نہیں ہے. پھر دوسری سرچ کریں گے، دوسرا لنک دیکھیں گے، دوسرا ویڈیو دیکھیں گے، دیکھتے رہیں گے یہاں تک کوئی ان کے دل کے جیسا جواب دینے والا مل جائے گا. یا مختلف عالموں کی باتیں ان کے سامنے ہوں گی، پڑھنے میں آ گیا اور ہم نے پڑھا کہ اس مسئلے میں شیخ بن باز کا قول یہ ہے، شیخ الالبانی کا قول یہ ہے، شیخ ابن عثیمین کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے. یا پچھلے علماء میں سے امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہے. یا معلوم ہوا اوپر صحابہ میں سے فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کا یہ فتویٰ ہے. یا حدیث ایک اس باب میں ایسی ہے اور ایک حدیث ایسی ہے. انسان اپنے دل کے حساب سے اس کو جو بھاتا ہے وہ لیتا ہے، اور سہولت جو اس میں دکھائی دیتی ہے انسان سہولت کو چنتا ہے. دیکھیے شریعت میں اگر سہولت ہے، کتاب و سنت سے اگر کسی مسئلے میں سہولت ثابت ہوتی ہے تو اس کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن علماء کی اختلافات میں ایسا فتویٰ لینا جس میں دلیل چھوڑ کر سہولت دیکھی جائے، انسان یہ نہ دیکھے کہ دونوں میں صحیح کیا ہے، انسان یہ دیکھے کہ یہ فتویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے اور سہولت اختیار کر لے. اور دلیل کیا بنائیں؟ عالم صاحب بولے ہیں، عالم صاحب بولے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور پھر سارے فضائل بیان کریں. اتنی بڑی شخصیت اگر وہ بول رہے ہیں تو کیا صحیح نہیں ہوگا؟ جبکہ کوئی اور مسئلہ وہی عالم اگر اس کے فیور میں نہ بولیں تو بات نہیں مانتا ہے. یہ خواہش پرستی ہے، یہ فتویٰ شاپنگ ہے کہ آدمی بازار میں جائے اور اپنی پسند کی چیزیں خریدے، جو پسند نہیں ہے وہ نہ لے، جو پسند ہے وہ لے لے. اس طرح کا طریقہ کار یہ خواہش پرستی ہے، یہ علم نہیں ہے. اسی لیے سلیمان التیمی کہتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ان اخذت برخصت کل عالم اجتمع فیک الشر کلہ. اگر تو ایسا کرنے لگے کہ ہر عالم کی سہولت والا فتویٰ لینے لگے تو سارا کا سارا شر تیرے اندر جمع ہو جائے گا. ہر عالم سے لے رہا ہے، فلاں نے اس کو جائز کہا ہے لے لو، فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے لے لو، فلاں نے کہا ہے کہ چلتا ہے لے لو. ہر عالم سے مسائل میں غلطی ہوتی ہے. اب اگر آپ کسی عالم سے سہولت کا فتویٰ لے لیں جبکہ دوسرے عالم نے دلیل سے بتایا ہو کہ یہ جائز نہیں ہے، بس آپ کا دل چاہتا ہے لہٰذا آپ نے فلاں کا فتویٰ لیا، دلیل نہیں دیکھی آپ نے. ٹھیک ہے، اگر سہولت بتانے والے کی بات میں دلیل ہے اور وہ پختہ بات ہے، ظاہر بات ہے اس کو آپ لیں گے کیونکہ دلیل کی وجہ سے آپ نے لیا، یا پھر خواہش کی وجہ سے. اگر آپ دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز آپ کے حق میں آتی ہے آپ اس کو لیتے ہیں، سہولت ہے، بھئی جائز ہے، ایسا بزنس جائز ہے، یا فلاں چیز کھانا جائز ہے، یا فلاں چیز پہننا جائز ہے، فلاں چیز کرنا جائز ہے. اب آپ کا جی چاہتا تھا لیکن دلیل بھی اس کے موافق ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کی خواہش ہے اس لیے آپ چھوڑ دیں گے اس کو، نہیں. اگر دلیل کی روشنی میں وہ صحیح ہے اور دلیل مضبوط ہے، اور جو اس کو منع کر رہا ہے اس کی بات دلیل کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے،
تو اگر آپ سہولت قبول کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دلیل کے تابع ہیں، آپ علم کے تابع ہیں۔ آدمی یا تو علم کے تابع ہوگا یا تو خواہش کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم اور خواہش کو ایک دوسرے کے بالمقابل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے نبی، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائیں جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی محافظ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو احوا اور علم دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا، ایک دوسرے کے بالمقابل ہے۔ ان کی خواہشات اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، تو خواہش کے مقابلے میں علم کو اپنانا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی علم کو نظر انداز کر کے خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو ایسا انسان اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ولی محافظ، نصیر مددگار، اللہ کے سوا کوئی، اللہ کے مقابلے میں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ انسان خواہش پرستی کی بنیاد پر سارے علماء کی سہولتیں اختیار کرنے لگے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا اجماع لا اعلم فیہ خلافا، اس مسئلے پر اجماع ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہو۔ یعنی یہ کہ انسان یہ عادت بنا لے کہ سارے علماء کے فتوے دیکھے اور پھر اس میں اپنی سہولت کے حساب سے لینا شروع کر دے، جیسے کسی باغ میں گیا اور اپنی پسند کے پھل اور پھول توڑ رہا ہے، تو یہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جو علم کی روشنی میں اس کے سامنے آئے اس کو اپنانا چاہیے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ اختلاف میں انسان کو دلیل کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ خواہش کی۔ تو یہ بھی ایک لوگوں میں برائی موجودہ دور میں ہے، کیونکہ ہر مسئلے میں آپ کو اختلاف ملے گا، چاہے بزنس کا مسئلہ ہو، چاہے زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو۔ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں ان کا نفس، انسان کا نفس اس کو کیا وسوسے ڈالتا ہے، ہم کو معلوم ہے انسان کا نفس کیا چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب اس کے دل میں کی سہولت ہے، اب سہولت کی وجہ سے وہ فتوے تلاش کرنا شروع کرتا ہے، کوئی تو ہو جو میرے حق میں فیصلہ کرے۔ اب کوئی نہ کوئی عالم مل جاتا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ دے دے، اب اسی کو لے لیتا ہے، بس عالم صاحب بولے، اس عالم سے کوئی اس کو لینا دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے فیور میں فتویٰ ہے اس لیے عالم کی فضائل بیان کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ عالم کسی اور مسئلے میں اس کے خلاف، اس کی چاہت اور اس کے عمل کے خلاف فیصلہ دے دے، فوراً پھر کہے گا نہیں دلیل یہ ہے، پھر وہاں دلیل کے پاس چلا جائے گا، نہیں دلیل میں ایسا ہے، یا کسی اور عالم کا نام لے لے گا کہ فلاں عالم تو ایسا کہتے ہیں، اب اس کی فضیلت کہاں چلی گئی؟ اگر عالم ہی بڑا تھا اور اس وجہ سے آپ نے لیا ہے تو دوسرے موقع پر جب وہ آپ کے خلاف گیا تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ دوسرے موقع پر بھی آپ کو اس کی فضیلت کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ تو صحیح بات اس میں یہ ہے کہ انسان دلائل کے تابع ہو، دلائل کے تابع ہو، جس کی بات دلیل کے مطابق مضبوط ہے اس کو لے، خواہش پرستی نہیں۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ اخبرنی بما یحل لی ویحرم علی، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے میرے لیے کیا حلال ہے اور مجھ پر کیا حرام ہے۔ قال فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصوب فی النظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک مجھ کو دیکھا، بغور مجھ کو دیکھا، سر سے پاؤں تک مجھ کو دیکھا،
فقال البر ما سکنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے کہ جس سے دل کو سکون و اطمینان محسوس ہو، واطمأن الیہ القلب، اور جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ نیکی وہ ہے جس سے انسان کے اندر سکون محسوس ہو، اس کا جی سکون محسوس کرے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ والإثم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب، اور گناہ کی صفت یہ ہے کہ اس سے جی کو سکون نہیں ملتا اور جس سے دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ گناہ ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، چاہے فتویٰ دینے والے کتنا ہی تجھ کو فتویٰ دے دیں۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض اوقات عالم فتویٰ دیتا ہے آپ کے حق میں، لیکن چونکہ آپ نے پوری بات اس کے سامنے بیان نہیں کی تھی، آپ کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے چھپایا ہے۔ تو ایسے وقت میں بعض اوقات انسان کو اندر سے کھٹک ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ دلیل کمزور ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے پوچھنے میں چھپایا ہے، خیانت کی ہے، اور آپ نے پورا واقعہ عالم کے سامنے بیان نہیں کیا، اور عالم نے آپ کے فیور میں فتویٰ دے دیا، لیکن آپ نے خواہش کی وجہ سے بات چھپائی تھی اور آپ کے فیور میں فیصلہ آیا ہے۔ اس کا فتویٰ دینے سے بھی اندر جی میں چین محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یا آپ نے ایسا مسئلہ پوچھا حلال و حرام کا کہ آپ نے پوری بات بیان نہیں کی، یا عبادات کا ہو یا معاملات کا ہو یا دین کا کوئی مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اور آپ نے خواہش کی وجہ سے بات چھپا دی۔ عالم فیصلہ بھی دے دیتا ہے لیکن اندر سے سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتویٰ دینے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے اگر آپ نے بات صحیح پیش نہیں کی ہے۔ تو اندر سے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں مجھے اطمینان کیوں نہیں ہو رہا ہے، دلیل کی وجہ سے یا میرے ادھورے سوال کی وجہ سے، میرے چھپانے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ خواہش پرستی تحقیق میں یا فتاویٰ پڑھنے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے فیور میں فیصلہ، اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ آئے، تبھی بھی انسان کو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب وہ خود جان رہا ہو کہ دلیل اس کے برخلاف ہے۔ نمبر 10، اسی مسئلے کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان پھر کیا کرے تحقیق کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک ہی عالم کسی کے سامنے ہے اور وہ صحیح طور پر بات پیش بھی کرتا ہے اور عالم جواب دیتا ہے اور اس کو مانتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آج انٹرنیٹ کے دور میں، جس میں یوٹیوب پر علماء کے اقوال ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بہت سارے آرٹیکلز کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں یا انٹرنیٹ پر ہم پڑھتے ہیں، کسی مسئلے کی تحقیق جب سامنے آتی ہے تو ایسے وقت میں علماء کا اختلاف بھی سامنے آتا ہے، اور بہت کم مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف نہیں ہے۔ زیادہ تر مسائل میں علماء میں مختلف اقوال مل جاتے ہیں، اور کبھی افضل اور مفضول کا فرق ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے یا وہ کہتا کہ وہ افضل ہے، اور کبھی فرق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم کہتا ہے یہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے جائز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے۔ اب ایسی صورت میں آدمی کرے کیا؟ بعض اوقات لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں بھئی، عالم لوگوں کو کچھ کام نہیں، اختلاف کرتے ہیں آپس میں، کوئی ایک مسئلہ تو چھوڑیں۔ ہر مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، ایک عالم آتا ہے کہتا ہے جائز ہے، کوئی دوسرا آتا ہے کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ تو بعض اوقات اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ علماء کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں۔ اہل حق علماء میں صحابہ کے دور سے اختلاف رہا ہے، بلکہ انبیاء میں بھی فیصلے میں اختلاف ہوتا ہے، انبیاء میں بھی فیصلہ کرنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی مسئلے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کا فیصلہ الگ ہو گیا۔ دو عورتیں آئیں، کہا کہ یہ بچہ میرا، یہ بچہ میرا ہے، بچے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ ان میں سے جو بڑی عورت ہے وہ حقدار ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے مسئلہ پوچھا۔ انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کو ہم کیا کریں گے، 2 ٹکڑے کریں گے، ایک تم لو ایک تم لو۔ فوراً ایک عورت نے کہا کہ نہیں نہیں، اسی کو دے دو، دوسری کو دے دو۔
انہوں نے بچہ لیا اور اس عورت کو دے دیا، کہا کہ یہ ماں ہے، کیونکہ ماں اپنی اولاد کا ضرر برداشت نہیں کر سکتی ہے، یہ واقعی حقیقی ماں ہے اس کی۔ تو اس وقت میں انہوں نے فیصلہ یہ دیا۔ اب ایک نبی کا فیصلہ ایسا اور دوسرے کا، باپ کا حضرت داؤد کا فیصلہ ایسا اور بیٹے کا ایسا، دونوں نبی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا، یعنی ان کا فیصلہ صحیح تھا، ان کا فیصلہ صواب تھا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، نبیوں میں ہو سکتا ہے ایسا، تو علماء میں کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ سے ان کی شان میں گستاخی آپ کریں گے؟ نہیں۔ لیکن پھر کرے کیا آدمی؟ سہولت چنے، یہ بھی صحیح نہیں۔ صحیح راستہ یہ کہ انسان اختلاف میں حق طلب کرے۔ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ اور حق وہ ہے جو دلائل کی روشنی میں صحیح ہو، وہ دلیل دیکھے دونوں کی۔ جب مسئلہ آپ کے سامنے آ ہی گیا ہے تو آپ کو دلیل دیکھنا چاہیے کہ کس کے پاس مضبوط دلیل ہے، اس کی بات صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جبریل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، یہ فرشتوں کے نام ہیں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، اور غیب اور کھلے سب کے، غیب اور شہادہ یعنی چھپے اور کھلے سب کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن یا ہر حال میں ہمیشہ تو بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ تو اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے جس میں اختلاف ہے، ایسی چیزوں میں مجھے حق کی توفیق عطا فرما، مجھے اختلاف میں حق کی توفیق عطا فرما۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں دعا کیا کر رہے ہیں؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، کہ اللہ جس میں بھی اختلاف ہے مجھے اپنے اذن سے تو حق کی توفیق دے دے۔ تو اختلافات میں حق کو تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی اپنی سہولت کا فتویٰ علماء کی اختلافات میں سے لے لے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 11، سوال پوچھنے والا ایسا سوال پوچھے جو واقعی ضروری ہو، جس کی ضرورت ہو، فضول سوال نہیں پوچھے۔ ایسے سوالات جن کا نہ ہمارے عقیدے سے کوئی لینا دینا ہو، نہ ہماری عبادات سے، نہ ہمارے معاملات سے، بس یوں ہی بے وجہ آدمی پوچھے ٹائم پاس کے لیے، علماء کو بزی کر دے، اور فضول سوالات پوچھے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو ایسے سوالات پوچھنے میں کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے، جن سے آدمی کی واقعی آخرت کا کوئی تعلق جڑا ہوا نہیں ہے، اور اس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ کہ آدمی پوچھنے لگے، اب بحث کر رہا ہے کئی دنوں تک علماء سے، جو بھی ملتے پوچھتا ہے کہ وہ جو پھل تھا آدم علیہ السلام کھائے تھے وہ کون سا تھا، وہ کون سا پھل تھا؟ آم کا پیڑ تھا، جام کا پیڑ تھا، کیا پیڑ تھا، وہ کون سا پھل تھا آخر، وہ بتائیے۔ ایک بھی عالم نہیں بتا رہا ہے۔ بھئی اللہ نے نہیں بتایا تو عالم کہاں سے بتائے گا؟ نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، بلا وجہ اس کی تحقیق میں پڑے رہنا۔ علماء کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو، جس کی تفصیل نہ اللہ نے بتائی نہ رسول نے بتائی، خواہ مخواہ اس میں پڑھ کے تم کرو گی کیا، حاصل کیا ہوگا؟ تو اس طرح کے کئی سوالات ہوتے ہیں۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، وہ کون سے پیڑ کی لکڑی کی تھی؟ اب کیا کرے گا اس کو جان کے؟ اس سے کون سا بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے؟ کسی بھی لکڑی کی، ساگوان کی تھی، فلاں تھی، کیا تھی، بیری کی جو لاٹھی تھی یا فلاں کی لاٹھی تھی، کس چیز کی لاٹھی تھی؟ اس سے کرے گا کہ جو سانپ بن جاتی تھی۔ اگر کوئی نام معلوم ہو جائے، اس سے کتنا بڑا فرق پڑنے والا ہے، اس سے تیرے دین میں کیا تبدیلی آئے گی۔
لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسی چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں جن کا واقعی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ اعتقاد سے نہ عمل سے، بس معلومات وہ ہوتی ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ ایسی معلومات جمع کریں جس سے لوگوں کو بار بار پوچھ کے ان کے سامنے بیان کر کے اپنا تفوق ظاہر کریں، یا انجوائمنٹ ان کا مقصود ہوتا ہے کہ باریکیاں تلاش کرنا ایسی چیزوں میں جن کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اتنا اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا۔ یا تحقیق میں پڑھیں گے کہ مولوی صاحب ذرا بتائیے اصحاب کہف کے نام کیا کیا تھے۔ اب ہر ایک کا نام ٹھیک ہے، معلوم پڑ گئے، نام معلوم ہونے سے کرے گا کیا؟ تو عبرت ان کے واقعے میں ہے، واقعے پر تو دھیان نہیں، اس میں جو سبق ہے اس پر دھیان نہیں، لیکن ان کے نام کے پیچھے پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، مفسرین نے اگر بتایا ہو کہیں پر کسی یعنی مصدر کی بنیاد پر، کسی نے اس کو قبول کیا، کسی نے نہیں کیا، لیکن آپ اتنی محنت کریں اس کے پیچھے اور اسی کو حتمی بنا لیں اور سب سے لڑنے لگیں اس کی بنیاد پر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسے سوالات کرنا جن کا نہ عقیدے سے تعلق ہو نہ عمل سے تعلق ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آدمی آیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ کیف استوى؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، اور راوی کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی بالکل پسینے میں بالکل پسینہ پسینہ ہو گئی، پیشانی پر پسینے کے قطرے جو ہے نمودار ہوئے۔ پھر سر اٹھا کے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ وما اراک الا مبتدعا۔ 5 باتیں کہیں، کہا الاستواء معلوم، استواء اس کو ہم جانتے ہیں، اس کا علم ہم کو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، اللہ نے بتایا، ہم نے مانا۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے استواء کی خبر دی لیکن کیفیت نہیں بتائی کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا، نہیں بتایا، یہ مستوی ہوا بتایا۔ تو استواء جانتے ہیں لیکن کیفیت ہم کو نہیں معلوم۔ والایمان به واجب، چونکہ اللہ نے اس کی خبر دی ہے لہٰذا اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، ہم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا کیونکہ اللہ نے بتایا۔ والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، بال کی کھال نکالنا، باریکیاں اس میں ڈھونڈ کے ایسے سوالات کرنا کیسے مستوی ہوا، یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یا جبریل سے پوچھا کیسے مستوی ہوا، نہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کیسے مستوی ہوا۔ تو جو نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا وہ کرنا بدعت ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، باریکی پوچھنا، سوال کرنا، یہ بدعت ہے۔ وما اراک الا مبتدعا، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم بدعتی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم بدعتیوں میں سے ہو، اور اس کو مسجد سے ہی باہر نکال دیا ہے۔ چاہیے نہیں ہم کو ایسا آدمی مسجد میں، لوگوں کو کنفیوز کرے گا، فتنے میں ڈالے گا، گمراہ کرے گا۔ تو آپ سوچئے یہاں پر امام مالک نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ایسا سوال کیا جائے جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتا تو اللہ بتاتا، رسول بتاتے، صحابہ اس کو نقل کرتے۔ تو بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں جو بالکل سلف نے کبھی اس کو چھوا تک نہیں ہے، اور وہ عقیدے کی چیز ہے، وہ ضروریات سمجھ کے کرتا ہے۔ اگر واقعی ضروری ہوتا تو بتایا جاتا، اللہ بتاتا۔ جیسے مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ، ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟
قیامت کی ڈیٹ کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ قال ما اعددت لها، آپ نے جواب نہیں دیا، فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، فلاں سال فلاں تاریخ، آپ نے کہا ما اعددت لها، اچھا قیامت کی تیاری کیا ہے تمہاری؟ کب آئے گی جان کے کرو گے کیا؟ اگر تیاری ہوگی تو کبھی بھی آ جائے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تیاری نہیں رہی تو تاریخ جاننے سے جنت میں جاؤ گے؟ تاریخ جان کے کرو گے کیا؟ تمہارا دھیان تاریخ پر نہیں تیاری پر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے جواب دینے کی بجائے، تاریخ بتانے کی بجائے سوال خود پوچھا، سوال کے جواب میں آپ نے سوال پوچھا، آپ نے کہا ما اعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، کہا کہ میں نے بہت ساری نمازیں، نفل نمازیں، بہت سارے نفل روزے، بہت سارے نفل صدقے میں نے نہیں کیے ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں لیکن بات اتنی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ قال انت مع من احببت، آپ نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہے، جس سے تم کو محبت ہے تم اسی کے ساتھ ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ قیامت کب ہے کا جواب دیا جائے، تو ایسے سوالات اور آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اگر یہ واقعی جواب دینے جیسی چیز ہوتی تو آپ بتاتے۔ جبریل نے بھی پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے، اس کا ٹائم بتائیے۔ آپ نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو بعض اوقات انسان ایسے سوالات کرتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی آدمی کو اشکال آ جائے، عقیدے میں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے یا احکام میں کوئی تفصیل وہ جاننا چاہتا ہے تو عالم سے پوچھنے میں حرج نہیں، لیکن وہ پہلے خود بھی تو سوچ لے کہ یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال واقعی اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل لوگ فرضی مسائل پوچھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم چاند پر گئے اور وہاں نماز کا وقت آ گیا تو رخ کہاں کریں؟ آپ چاند پہ جانے والے ہو کیا؟ پہلی بات تو یہ اس طرح کی فرضی باتیں آدمی کا پوچھنا، بہت ساری فرضی باتیں انسان پوچھتا ہے جبکہ اس کی زندگی میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے، عملاً دکھائی بھی نہیں دیتا ہے کہ ابھی کوئی راکٹ اس کو لے کے جانے والا ہے۔ تو ایک آدمی ایسے سوالات پوچھے جو اس کا کوئی اس کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، واقعی عملاً ہونے والا بھی نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 12، عالم کی سہولت کا وقت دیکھ کر سوال کرنا، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے عالم کا حق نہ جانتا ہو۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ عالم کا عوام پر حق ہوتا ہے، لیکن عوام اپنی جہالت سے سمجھ لیتی ہے کہ ہمارا عالم پر حق ہے اور حق جتاتی بھی ہے۔ آپ عالم ہیں، آپ نے ایسا کرنا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے۔ آپ عوام ہیں، آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کبھی بولے نہیں۔ عالم کی خدمت کرنا چاہیے، نہیں معلوم آپ کو؟ عالم کے لیے سہولت پیدا کرنا چاہیے، نہیں معلوم آپ کو؟ عالم کا خیال رکھنا چاہیے، نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم۔ عالم نے آپ کا خیال رکھنا چاہیے، آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک انسان بعض اوقات اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت دیکھتا ہے، اپنی سہولت دیکھتا ہے، عالم کی نہیں۔ اگر آپ انسان ہو تو وہ بھی انسان ہے، اگر آپ کی فیملی ہے، آپ کی ضروریات ہیں، آپ کی مصروفیت ہے، اس کی بھی تو ہے۔ لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ ایک عالم بالکل ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، جیسے کوئی موبائل فون ہو، جب چاہے اٹھایا اور اس سے جو چاہے تلاش کر لیا۔ رات میں 2 بجے عالم صاحب کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے، اور عالم نیند میں سے اٹھ کے کہہ رہا کہ بھئی کوئی یہ وقت ہے، تو کہنے میں سمجھا آپ جاگ رہے تھے۔ آپ کیسے سمجھے؟ آسمان سے آپ کے پاس خبر آئی، جبریل آ کے آپ کو بتائے؟ یا ایک آدمی فون کر رہا ہے
اب عالم صاحب نہیں اٹھایا اس کا فون تو 15 فون کرے گا، ایک کے بعد ایک، اور پہلا والا تو بغیر غصے کے تھا، اس کے بعد غصے والے فون ہوتے ہیں کہ بار 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 کرے گا غصہ ہو کے، کیوں نہیں اٹھا رہے میرا فون؟ ٹھیک ہے، آپ پرائم منسٹر اس لیے نہیں اٹھا رہے آپ کا فون، آپ کا فون نہیں اٹھا رہے تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا آپ کا ان پر حق ہے؟ اذان ہوتی ہے، آپ نماز فوراً پڑھتے نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف سے آپ کو ندا لگائی جاتی ہے، آپ کا رسپانس فوراً ہے نہیں ہے، حق آپ کے سامنے آتا ہے، آپ فوراً قبول کر لیتے نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فوراً فون اٹھایا جائے اور آپ کو فوراً جواب دیا جائے۔ کیوں؟ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا، اس نے فون خریدا ہے اپنے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں مگن ہو، آپ سال میں ایک بار کسی کو یاد کرتے ہو، روزانہ وہ مصروف ہے اپنی کام میں، کبھی وہ تحقیق کر رہا ہوگا، کبھی وہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، کبھی کسی پروگرام میں ہوگا، وہ درس دے رہا ہوگا، کبھی کبھی تو لوگ نماز کے وقت میں فون کر لیتے ہیں۔ سوچنے کی چیز ہے، بھئی آپ کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ آپ کیا کریں؟ کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی شہر میں ٹھیک ہے بھائی، بہت دور کا ہے تو اس کی نماز کا ٹائم الگ ہے، آپ کا الگ ہے، اور اس کی نماز ہو چکی ہوگی مغرب کے بعد، وہ فون کر رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہوئی ہے، نہیں، اسی شہر میں ہے، یہاں آپ نماز میں ہیں اور وہ نماز ہی کے وقت میں فون کر رہا ہے، اور بزنس کا مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دوسرے کی زندگی دیکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وجدت عامة علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند هذا الحي من الانصار، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً علم انصار کے قبیلے یا انصار اس قوم میں پایا۔ ان كنت لاقیل بباب احدهم، میرا معمول یہ تھا، علم کیسے پایا ان کے پاس، کیسے حاصل کیا ان سے؟ میں ان میں سے کسی کے پاس جاتا تو اس کے دروازے پر بیٹھ رہتا، اس کے دروازے پر، عقیل قیلولہ سے ہے، دوپہر کے وقت میں آرام کرنا۔ کہاں کرتا تھا قیلولہ؟ دوپہر کے وقت دھوپ ہے اس وقت میں جاتا اور ان کے دروازے پر بیٹھ کے تھوڑا سا پڑا رہتا ہے۔ وَلَوْ شِئْتُ أَن يُؤْذَنَ لِي عَلَيْهِ لَأُذِنَ لِي عَلَيْهِ، اگر میں چاہتا کہ مجھے اجازت مل جائے ان کے گھر میں جانے کی تو مل بھی جاتی، وَلَكِنْ أَبْتَغِي بِذَاكَ طِيبَ نَفْسِهِ، لیکن میں ان کے آرام کے وقت ان کے پاس اس لیے دستک نہیں دیتا، ان کو انفارم اس لیے نہیں کرتا دوپہر کے وقت میں کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے، اور میں چاہتا تھا کہ جب میری ان سے ملاقات ہو تو وہ خوش مزاج ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں نے ان کو پریشان کر دیا اور موڈ خراب ہے ان کا۔ بعض اوقات انسان بس اپنی چیز دیکھتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، یہ خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب میں الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ کتاب ہے حدیث کے لینے اور نقل کرنے کے تعلق سے، کیا آداب ہیں، کیا اصول ہیں، اور پرانی کتاب ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو مجھے اجازت مل جاتی، جا کے دستک دے دیتا اور وہ دروازہ کھولتے اور میں پوچھتا اور وہ جواب دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو علم کی بات ہے، چھپانا نہیں چاہیے، دوسرے کہ میں کس خاندان کا ہوں، نبی کے خاندان کا ہوں، میں نبی کا چچا زاد بھائی ہوں، اور بعض روایت میں آیا بھی ہے کہ جب وہ صحابی باہر نکلتے ان کو دیکھتے دروازے پہ بیٹھے ہیں دھوپ میں، تو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچا زاد بھائی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں خود آپ کے پاس آتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی اتنی؟ کہتے نہیں، میں زیادہ حقدار تھا کہ اس حدیث کے لیے تمہارے پاس آؤں، لیکن آتے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ آتے فوراً ان کو آرام سے ہٹا دیا، جگا دیا اور ڈسٹرب کر دیا، نہیں، باہر بیٹھے رہتے تھے، جب ان کا کام ہو جائے گا، جب آرام ہو جائے گا، جب وہ خود باہر نکلیں گے تب جا کے ان سے پوچھوں گا۔ تو آپ غور کریں کہ صحابہ میں یہ ادب تھا کہ ضرورت میری ہے، میں کسی اور کی زندگی کا وقت لے کر ان کو ڈسٹرب کر کے میں اپنا کام کر لوں،
اور اگر وہ میسر نہ ہو تو میں شکایت کروں، میں ناراض ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کیا کریں گے، کسی ویب سائٹ پر گئے، پورا آرٹیکل 15 پیج کا واٹس ایپ پہ کاپی پیسٹ کر دیا اور پھر نیچے لکھا کہ اس کی تحقیق ذرا بیان کیجیے۔ اب وہ عالم سکرول کر رہا ہے، کرتے 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 اس کا دم نکل جائے گا، اتنا لمبا آرٹیکل ہے، سانس توڑ دے گا وہ۔ اب پھر اس کا یہ کہنا کہ اس کا جواب دیجیے، مطلب آپ نے خود پورا پڑھا بھی نہیں اس کو، بس تھوڑا پڑھ لیا اور اس کو پورا کاپی کر کے اس کو بھیج دیا کہ اس کی تحقیق بیان کیجیے، جیسے آپ اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے والے ہیں۔ اس کے پاس دوسرے کام نہیں ہے کہ آپ کا اتنا لمبا آرٹیکل وہ پڑھے، ہر حدیث کو چیک کرے، اس کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچ کے ہر حدیث پر حکم لگا کہ آپ کو بتائے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ اور آپ کے پاس صبر نہیں ہے، آپ نے صبح میسج بھیجا ہے اور آپ شام میں اس سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جلدی بتائیے، مجھے ضرورت ہے اس چیز کی۔ آپ سے اگر کوئی ایسا ہی مطالبہ کرے، آپ پورا کریں گے اس کو؟ انسان اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی ضروریات، اپنے مسائل، اپنی حاجات، اپنی مصروفیات کو ہی جانتا ہے، دوسروں کی نہیں، جبکہ وہ خود فالتو بیٹھا رہتا ہے۔ اور عالم کے پاس کام ہوتا ہے، اس کے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ گھر بھی سنبھالتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں، ذاتی زندگی کو سنبھالتے ہوئے وہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں، اور اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ڈپریشن میں ہے، وہ خودکشی کرنے والا تھا، وہ اس کے ساتھ عالم بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اور آپ دھمک گئے اس کے گھر پر، خاص طور سے مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، آپ دھمک گئے اس کے گھر پر، آ گئے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی ایسے مسئلے پر بات کی جائے جو ضروری بھی نہیں ہے، کہ فلاں ملک میں یہ حالات چل رہے ہیں، اس بارے میں علماء کیا کہتے ہیں۔ اب آپ، ایک عالم کسی کو سمجھانا چاہ رہا، بیٹھا ہے، آپ نے اس سے وقت نہیں لیا، آپ نے اس سے اجازت نہیں لی، اور پھر عالم اگر معذرت کرے کہ نہیں بھائی اس وقت میں بات نہیں کر سکتا، کیسے عالم ہے؟ دین کا کام نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن کی پوچھ ہوگی الی آخرہ، ساری بڑی بڑی باتیں آدمی خود کرتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فی الوقت بھی اپنی ذات میں مصروف نہیں ہے، یہ کسی اور کام میں ہے جو دین ہی کا کام ہے، یہ کسی اور کو خودکشی سے بچانے کی بات کر رہا ہے، کسی اور انسان کو جو بے دین ہے، مرتد ہونے والا تھا، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اپنی پرائرٹی ہوتی ہے کہ جھینگے حلال ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس بارے میں علماء کے کتنے اقوال ہیں، آدمی اس پہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ فری ہوتے ہیں، جس دن میں فری ہوں، جس وقت میں فری ہوں، سارے لوگ فری ہیں۔ آدمی دوسروں کو اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی الگ ہوتی ہے، وہ آپ کی طرح نہیں ہے، وہ آپ کی طرح نہ مزاج کے اعتبار سے، نہ حالات کے اعتبار سے۔ یہ میں صرف عالم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہم دوسروں کو بھی دیکھیں، جن کے اطراف، جن کے ساتھ ہم، جن کے درمیان ہم جیتے ہیں۔ ہر انسان الگ ہے، اس کے حالات الگ ہیں، ہم اپنے پر اس کو قیاس کرتے ہیں۔ کون اپنی زندگی میں کن کن چیزوں سے جوجھ رہا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ کوئی بیماریوں میں ہے، کوئی فائنینشیل پرابلمس میں ہے، کسی کی فیملی لائف ڈسٹربڈ ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی کسی اور سے پریشان ہے، کوئی شوہر سے، کوئی بیوی سے، کسی کے ہاں ظلم ہے، کسی کے ہاں اور مسائل ہیں۔ لیکن جس دن آپ خوش ہیں، آپ کو چاہیے کہ سب خوش رہیں۔ جب آپ کے مسائل ہیں، آپ کسی کو نہیں جانتے، کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کے مطابق جئیں، سب آپ کے مطابق جئیں، آپ کو اپنے حساب سے دنیا ملے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچے، جیسا اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچے۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ میں جاتا، دوپہر کا وقت ہوتا، اور جا کے میں ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ میں چاہتا تو اجازت مل جاتی، لیکن وَلَٰكِنْ أَبْتَغِي بِذَاكَ طِيبَ نَفْسِهِ،
میں چاہتا تھا کہ ان کا موڈ خراب نہ کروں، کہ آرام کے وقت پہ آ گیا، آرام خراب کر دیا، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن میں نے ان کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ ادب ہے کہ علماء کے اوقات کا لحاظ رکھا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی مجبوریوں کو سمجھا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف اپنی سہولت دیکھیں، ان کی نہیں۔ بعض اوقات آدمی اپنی چھٹی کا دن دیکھتا نہیں کہ عالم کی چھٹی کا بھی دن ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس کو عالم کی چھٹی معلوم ہوتی ہے کہ بھائی ان کے دروس، ان کے پروگرامز فلاں دن میں ہیں، آج تو وہ فری ہوں گے، تو چلو اب آ گیا۔ اور آ کے پھر میرے ماموں ایسا بولتے ہیں، ان کے گھر میں ایسا چل رہا ہے، میرے چچا ایسے ہیں، اور ہم بچپن میں فلاں پیڑ پہ چڑھ کے ٹہنیاں توڑتے تھے اور آم کھاتے تھے اور ایسا۔ اب پرابلم مطلب بات کیا ہے آپ کی؟ نہیں بس جی چاہا آپ سے ملاقات کا۔ اچھا، بعض اوقات لوگوں کے پاس ٹائم پاس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے علماء سے آ کے ملتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ان کا چھٹی کا دن ہے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں لیکن ہم آ گئے۔ سوچئے اس کو۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے، یہ میں خاص طور سے مردوں کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، تو اپنے شوہروں کو بھی سمجھانا چاہیے آپ کو۔ آپ سوچیں گے ہم کو کیوں بتا رہے مردوں کے پرابلم، تو آپ جا کے چونکہ کمانڈنگ ہوتی ہے عورتوں کی بھی گھر میں، تو شوہر کو آپ سکھائیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ درس مردوں تک بھی جائے گا تو وہ بھی سنیں گے اس کو، اس لیے بتانا بھی ضروری، چونکہ اسی کی تناظر میں یہ چیز ہے۔ خواتین میں عموماً یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خواتین علماء سے پوچھتی ہیں تو یہ باتیں ساری نہیں ہوتی کہ وہ دھمک جائے علماء کے پاس اچانک، لیکن مردوں میں عموماً یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ علماء سے جب ہم کچھ پوچھیں، خاص کر کے براہ راست ہو، تو اجازت لینا چاہیے، اجازت لینا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن حرملہ الاسلمی کہتے ہیں، ما كان انسان يجترئ على سعید بن المسیب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الامیر۔ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ سعید ابن مسیب سے براہ راست فوراً بات کرے۔ کہتے ہیں يسأله عن شيء، کہ کوئی بھی پوچھنے لگ جائے بات ان سے، حتی یستأذنہ کما یستأذن الامیر، پہلے وہ ان سے اجازت لیتا تھا جیسے امیر سے اجازت لی جاتی ہے۔ امیر مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا حاکم، جیسے حاکم سے اجازت لی جاتی ہے ویسے ان سے اجازت لیتا تھا، جب وہ سوال کی اجازت دیتے تھے اس کے بعد سوال پوچھتا تھا۔ تو آپ غور کریں کہ یہ سلف میں یہ ادب تھا، کہ یہ نہیں کہ کسی بھی وقت آدمی کچھ بھی بات کرنے لگ جائے، نہیں، اجازت لے آدمی۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ انسان اگر اہل علم سے کوئی موقع ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک عالم، آپ فون کیے، اس نے فون اٹھا لیا اور آپ پورا لمبا اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور عالم آئی سی یو میں ہے، اس کی بیوی دواخانے میں ہے، وہ پریشان ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے بیوی کو، اور وہیں کھڑا ہوا ہے، اس کو ڈاکٹر سے بھی بات کرنا ہے، اس نے اٹھا لیا فون اور آپ نے پوچھا تک نہیں، شیخ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایسا 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 ہے، آپ نے پوچھا تک نہیں، یہ مناسب وقت ہے ابھی سوال پوچھنا ہے، میری بات تھوڑی طویل ہو سکتی ہے، اگر کوئی اور وقت ہے تو بتائیے میں فون کروں؟ نہیں، دروازہ کھلتے گویا کہ آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ کو چاہیے آپ پوچھیں کہ شیخ اس وقت میں سوال پوچھ سکتا ہوں، پوچھ سکتی ہوں، اور یہ مناسب وقت ہے، ایک سوال پوچھنا تھا، بس اسی لیے کال کیا ہے۔ بات طویل ہو سکتی ہے، اگر مختصر ہے آپ کہیں بہت مختصر ہے، اور اگر بات لمبی آپ کی ہے، پوری داستان آپ کو بتانی عالم کو، نکاح ہوا سے لے کے اب 15 سال کا قصہ بتانا ہے آپ کو، تو آپ بتائیں گے، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ عالم سنے گا پوری داستان آپ کی، وہ ہو سکتا ہے کسی میٹنگ میں ہو سکتا ہے ابھی اس کا خطبہ ہونے والا ہو سکتا ہے کسی درس میں اس کے خطاب کا نمبر لگا ہوا ہے، اب آنے والا ہے اس کا وقت، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ گاڑی پہ ہو،
جواب دیتے دیتے ٹکرا جائے گا کہیں پر، آپ ذمہ دار ہو جائیں گے اس کے۔ تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ کہیں کہ ایک سوال پوچھنا ہے، بات لمبی ہو سکتی ہے یا بہت مختصر ہے۔ اگر اس کے پاس وقت ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے مختصر پوچھ لیجئے۔ اگر آپ نے کہا کہ نہیں بات بہت لمبی ہے، آپ وہ وقت دے سکتا ہے آپ کو، ایک کام کیجئے فلاں وقت میں آپ فون کیجئے، اس وقت میں میٹنگ میں ہوں، تو اجازت لینا ایک ادب ہے، یہ تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ جب تک کہ سعید بن مسیب، یہ تابعین میں سے، ان کے سامنے بات کرنے کو بھی لوگ ڈرتے تھے، اور کچھ پوچھنا ہوتا تو ان سے پہلے اجازت لیتے اور اس کے بعد ان سے سوال پوچھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ خطیب بغدادی نے اس کو الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں روایت کیا ہے۔ عالم کے نشاط کا خیال رکھنا۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی فون کرتا ہے، شیخ ایک سوال ہے پوچھیے۔ اب عالم کے پاس وقت نہیں ہے، تنگ ہے وقت، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، ایک کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ پوچھا کہ کیا مرد سونا پہن سکتا ہے؟ کہا نہیں، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک، شیخ ایک اور سوال ہے۔ بعض اوقات انسان یعنی ایک سوال پہلے کہا تھا آپ نے، اب کیا کر رہا ہے؟ 5-10 سوال پوچھے گا۔ اس عالم نے آپ کو وقت دیا، ٹھیک ہے مختصر ایک سوال ہے تو ہو جائے گا فوراً، لیکن آپ نے موقع دیکھ کر کیا کیا؟ آپ بالکل کمرے میں گھس گئے سیدھا، اور اب ہم کو پورا بتاؤ۔ یہ بھی خلاف ادب ہے۔ آپ ایک سوال بول کے آپ نے شروع کیا، لیکن جیسی وقت آپ کو ملا جواب دینے لگا عالم، آپ اپنے پورے 50 سوال کی لسٹ آپ کی ہے، پوری پوچھنا شروع کر دیا آپ نے۔ غلط۔ اس کے پاس ایک سوال کے لیے وقت تھا، اس لیے اس نے اجازت دی، زیادہ سوالات کے لیے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسا ہوتا ہے، اتنے بڑے ہو گئے کیا؟ آپ اتنے بڑے ہو گئے؟ بعض اوقات لوگ فوراً اس میں آ جاتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اور عالم کو گھمنڈی بولتے ہیں، جبکہ وہ خود گھمنڈی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا جواب دینے کے لیے؟ آپ اس کی زندگی میں کیا ہلکا کر رہے ہو؟ آپ کیوں پوچھو گے اس سے؟ نہیں، عالم ہے تو جواب دینا چاہیے، عالم ہے تو آپ کا اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ اپنا جانتے ہو، اس کا کیا جانتے ہو؟ آپ اپنا سوچتے ہو، اس کا کیا سوچتے ہو؟ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ آپ نے تو کبھی نہیں سوچا، نہ اس کے بارے میں سوچا، نہ اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچا۔ آپ صرف اپنا سوچ رہے ہو، اور بس آپ کو وقت نہیں دے رہا تو آپ ناراض ہو گئے اس سے۔ آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں؟ وہ آپ کو کیوں کنسیڈر کرے؟ یہ کڑوی بات ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگ، اللہ معاف فرمائے، لوگ عالم کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ جیسے ان کے پاس کوئی خادمہ ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی خادم ہوتا ہے، آواز دیا تو دوڑا دوڑا آئے، وہ عالم کو ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی برائی ہے، یہ کہ عالموں کو ہم ایک اعتبار سے اپنا خادم سمجھنے لگ گئے ہیں، کہ جب بھی ہم کو ان کو ضرورت پڑی، ہم نے بیل دبائی، وہ فوراً حاضر ہو جائے۔ عالم کا مقام جانیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ، علماء کی گواہی کو ذکر کیا ہے۔ وہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، توحید کے۔ دین میں سب سے اہم چیز توحید ہے، اس توحید کے وہ زمین پر گواہ ہیں۔ توحید کو ان کے بغیر کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، انبیاء کے بعد۔ توحید مٹ جائے گی اگر علماء لوگوں کو بچائیں گے نہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہیں وہ، اور ان کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کی تنخواہ کم ہے، اس وجہ سے کہ ان کو انگلش نہیں آتی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ جو قوم علماء کا احترام نہیں کرتی ہے، جو قوم علماء کو ذلیل کرتی ہے، وہ قوم خود ذلیل ہوتی ہے۔ علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ رواد کہتے ہیں سألت مالکا عن 4 احادیث، میں نے امام مالک سے 4 حدیثیں پوچھی۔ فلما سألته عن الخامس، جب میں نے 5ویں حدیث پوچھی، قال یا هذا ما هذا بانصاف۔ 1 حدیث، 2 حدیث، 3 حدیث،
4 حدیثیں. امام مالک محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. تو میں نے حدیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتائی 1 2 3 4. اب میں رکنے کا ہی نام نہیں لے رہا ہوں. آدمی کو کب شروع ہونا چاہیے اور کب رکنا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ اس کی عقل کا پیمانہ ہے. عقل ہونا چاہیے آدمی کو. کب رکنا آدمی کو معلوم نہیں رہتا. اور کتنے لوگ ہیں عالم کے پاس جائیں گے، کیا کہیں گے؟ بس ایک 5 منٹ آپ سے بات کرنی ہے. فون کریں گے، بس آپ کے پاس آنا ہے اور ایک بس 10 منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے. عالم جانتا ہے 10 منٹ تو آپ پانی پینے میں لگاؤ گے، پھر چائے آئے گی، اس کے لیے آدھا گھنٹہ آپ لگاؤ گے. آپ 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے جاؤ گے؟ نہیں، جھوٹ. بس 10 منٹ. جھوٹ، سفید جھوٹ، یا اس کو کالا جھوٹ کہیں، جو بھی آپ کا جی چاہے. سفید جھوٹ ہے یہ. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں، وہ بس انٹری کے لیے چاہتے ہیں کہ عالم یہ سمجھے کہ بس 10 منٹ کا کام ہے، ہم کو انٹری مل جائے، اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہمارے ہیں. تھوڑی نا ہم کو بولیں گے گھر کے باہر جاؤ. یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں. آپ 10 منٹ میں اپنی بات کر پاؤ گے؟ سلام کلام ہوگا، بیٹھیں گے، یہاں وہاں کی بات ہوگی. آپ پہلے پورا ادھر ادھر کی، بارش نہیں ہو رہی نا، ہاں گرمی بہت ہو رہی نا، ہاں ٹھیک ہے، یہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، غازہ میں ایسا ہو رہا ہے، ہاں نیوز میں ایسا آیا، فلاں جگہ ایسا ہوا. پھر کہیں گے عالم صاحب ہمارا ایک مسئلہ ایسا آیا ہے، اصل بات یہ ہے، چائے وائے پینے کے بعد. تو پونا گھنٹہ تو آپ ایسے ہی کھا گئے فری میں. اب آپ مسئلہ پوچھو گے، اب اس کے اوپر 1 گھنٹہ اور جائے گا. پھر وہ جو آپ 10 منٹ بولے تھے، آپ کو عقل نہیں ہے یا آپ دھوکے باز ہو؟ آپ کیا ہو؟ اور اس عالم کو دواخانے جانا تھا اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، یا اس کو کہیں سفر میں جانا تھا، یا اس کا کوئی اور مسئلہ تھا، اس کی تحقیق کا وقت تھا، اس کو کچھ اور آرام کا وقت تھا. آپ نے 10 منٹ کہا اور بہت ضروری مسئلہ ہے، اور وہ ضروری تھا بھی نہیں. بس آپ کو ایسے ہی پوچھنا تھا، چونکہ کسی سے آپ کی بحث ہو گئی تو آپ جیت نہیں پائے تو عالم سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور یا پھر آپ کے پاس ٹائم فالتو پڑا ہوا تھا، بس آپ کو ملنا تھا کسی عالم سے اور آپ اس کے پاس آ کے بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن اس کا آپ نے سوچا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 4 حدیثیں پوچھی. کہتے ہیں جب میں نے 5ویں شروع کی پوچھنا، اس حدیث کا بھی ذرا بتائیے. کہا ما قال یا ہذا، اے فلاں، ما ہذا بانصاف، یہ انصاف کی بات نہیں ہے. کیا کر رہے ہو؟ یہ رکتے ہی نہیں ہو، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. ذرا میرا بھی سوچو. ما ہذا بانصاف، یہ انصاف نہیں ہے کہ تم کو ہم نے تھوڑا موقع دیا، آپ پورا ہی لینا چاہتے ہو. یہ مناسب نہیں ہے. ہمارا بھی تو سوچو، ہمارا بھی تو وقت ہے، ہماری بھی تو ذمہ داریاں ہیں کہ تم اپنی چاہت پوری کرو گے. اجازت مانگو، اور کچھ ہے اجازت؟ ہاں تو پھر آپ آگے بڑھو، نہیں تو نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اسے بھی امام الخطیب البغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں روایت کیا ہے. عمرو ابن علی کہتے ہیں جاء رجل الی یحیی ابن سعید، ایک شخص یحییٰ ابن سعید ان کے پاس آیا، یہ راویوں میں سے حدیث کے محدثین میں سے. یسألہ عن احادیث وطول علیہ، احادیث کے بارے میں پوچھا، بہت لمبی بات کی ہے، لمبی بات کی. وطول علیہ، بہت ٹائم کھا گیا. فقال له یحییٰ ابن سعید نے ان سے کہا، اس شخص سے کہا، ما اراک الا خیرا منی، میں سمجھتا ہوں تم مجھ سے بہتر ہو، ولکنک ثقیل، لیکن تم ایک بوجھل آدمی ہو، بہت پریشان کر دیا تم نے، بوجھل آدمی ہو. ثقیل، بہت بوجھل ہو، تمہاری وجہ سے، مطلب بولتا ہے نا آدمی سر درد ہو رہا ہے میرا، تمہاری وجہ سے ایک دم مجھ کو بھاری محسوس ہو رہا ہے، اتنا دیر لے لی، اتنا وقت لے لیا، اتنا دیر کر دی. تو بہت لمبا ٹائم لیا اور کہا، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں تم مجھ سے بہتر ہو، یعنی اس کا دل رکھنے کے لیے اور اخلاق کے طور پر کہا، دیکھو تم مجھ سے بہتر ہو، اچھائی تمہارے اندر ہے، علم کا شوق ہے، اور تم چاہتے ہو کہ دین سیکھو، بات کرو، لیکن بات یہ ہے کہ لکنک ثقیل، تم بہت بوجھل آدمی ہو. برداشت نہیں کر پایا، کہا
لکنک ثقیل، تم بہت بھاری آدمی ہو، بوجھل آدمی ہو، بور کر دیا، بہت لمبا کر دیا تم نے، تھکا دیا مجھ کو تھکا دیا تم نے۔ تو یہ بھی الجامع اخلاق الراوی میں خطیب، یہ دیکھیں آپ یہ کتابیں کتنی اہم ہے جس میں بہت سارے آداب ہم کو ملتے ہیں۔ تو کہا تم بوجھل آدمی ہو، تھکا دیا مجھ کو تم نے۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک آدمی علماء کی ضروریات کا، راحتوں کا خیال رکھے، اور پوچھنے والا آدمی، بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمی مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ٹھیک پوچھیے، تھوڑا مصروف ہوں، نہیں بس ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آپ کا 2 گھنٹہ ہے، اب وہ فون پکڑا ہوا ہے اور آپ اب اس کی ٹرین آنے والی ہے، اب آپ اتنا لمبا بتا رہے ہیں اس کو، پوری داستان اپنی بتا رہے ہیں، تو آپ نے تھوڑی دیر کہا اور زیادہ وقت اس کا لیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اپنی بات بتانے میں اس کے وقت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، چاہے ملاقات کے اعتبار سے ہو یا سوال پوچھنے، جیسے فون وغیرہ پر سوال پوچھنے کے اعتبار سے ہو۔ انسان بوجھل نہ ہو، وہ دوسروں کا بھی خیال کرے، خاص طور سے علماء کا خیال کرے۔ بعض اوقات علماء مدارس میں پڑھانے والے ہوتے ہیں، اب ان کے اوقات ہیں، صبح کا وقت لے کے دوپہر تک وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، دوپہر کے بعد وہ فارغ ہونے والے ہیں۔ اب آپ صبح میں ان کو فون کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا مسئلہ آ گیا ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ کیسے عالم ہوا کرتے ہیں اس دور کے، دیکھو فون کر رہے ہیں اٹھاتے نہیں ہیں، بھئی وہ کہاں ہے آپ کو کیا معلوم ہے؟ بلکہ بعض اوقات عالم دواخانے میں ہے اور آپ اس کو فون کر رہے ہیں، نہیں اٹھا رہا ہے، تو آپ ناراض ہو رہے ہیں اور آپ اس کو کڑوے میسیجز بھیج رہے ہیں۔ ایسے عالم ہوا کرتے ہیں، اتنا ہم کال کر رہے ہیں آپ جواب نہیں دیتے ہیں، کم سے کم سلام کا جواب تو دو۔ عالم بنے بیٹھے ہیں، وہ بیچارہ دواخانے میں، اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے اور اس کا وہاں پہ علاج چل رہا ہے، اور آپ اپنی دنیا میں جی رہے ہو۔ یاد رکھیں، دوسروں کا جو نہیں سوچتا ہے وہ ظالم انسان ہے، دوسروں کا بھی سوچیے۔ یہ اخلاق کی گراوٹ ہے کہ انسان خود غرض ہو جائے اور دوسروں کا نہ سوچے، اور علماء کا نہ سوچے، کتنی بدقسمتی ہے۔ جس امت کے لیے خیر خواہ ہیں، جو اس امت کو گمراہی سے بچانے والے ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں، ان کا نہیں سوچنا، پھر کس کا سوچیں گے آپ؟ تو سوچئے کہ یہ غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اور آج نوٹس دینے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں آج نہیں ہو پایا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو یہ بھی نوٹس ملیں گے، اور جو ہمارا اصل آنے والا حصہ ہے سوالات عائشہ، اس کے نوٹس موجود ہیں، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور حاصل کرنے کا صحیح سلیقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔